وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال اللہ لا تتخذوا الہین اثنین انما هو الہ واحد فإیایا فارہبون وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا أفغير الله تتقون وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم تالله لتسألن عما كنتم تفترون ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم اور اللہ تعالیٰ نے کہا دو معبود نہ بناؤ، بے شک وہ اللہ ایک ہی ہے، خاص مجھی سے تم ڈرو۔ دو معبودوں کا ذکر اس لیے کیا گیا کہ عہد نبوی میں ایک سپر پاور ایران کا مذہب مجوسی تھا۔ یہ لوگ آتش پرست تھے اور ان کے ہاں دو خدا تھے، نیکی کے خدا کا نام یزدا تھا اور برائی کے خدا کا نام اہرمن تھا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا دو معبود نہ بناؤ، بے شک وہ تو ایک ہی معبود ہے اور خاص مجھی سے تم ڈرو۔ جب دو معبود نہیں بنانے تو دو سے زیادہ کا تو از خود ہی رد ہو گیا، اور اللہ ہی کے لیے ہے جو آسمان میں ہے اور جو زمین میں ہے، اور اللہ ہی کی عبادت لازم ہے۔ کیا اللہ کے سوا تم ڈرتے ہو؟ اور تمہیں جو بھی نعمت ملتی ہے تو وہ اللہ ہی کی طرف سے ملتی ہے، تو جب تمہیں کوئی تکلیف آتی ہے تو تم اسی کی طرف چیخو پکار کرتے ہو۔ جب دنیا کے سارے سہارے ٹوٹ جاتے ہیں، انسان مسائل اور پریشانیوں میں گر جاتا ہے، موت سامنے نظر آ رہی ہوتی ہے، اس وقت انسان کو خالص اللہ ہی کی یاد آتی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ اس تکلیف کو تم سے دور کر دیتا ہے، اس وقت ایک فریق تم میں سے اپنے رب کے ساتھ شرک کرنے لگتا ہے تاکہ ہم نے جو انہیں عطا کیا ہے وہ اس کا کفر کر سکیں۔ اچھا مزے اڑا لو، تم عنقریب اپنے اس کفر اور شرک کے بارے میں جان لو گے، اور وہ لوگ جو ہم نے انہیں دیا اس میں سے ان لوگوں کا ایک حصہ مقرر کرتے ہیں جنہیں وہ جانتے بھی نہیں۔ اللہ کی قسم تمہاری ان افطرا پردازیوں کی وجہ سے تم سے پوچھ گچھ ہوگی۔ اور وہ اللہ کے لیے بیٹیاں بنا لیتے ہیں، اللہ پاک ہے، اور اپنے لیے وہ رکھ لیتے ہیں جو انہیں پسند آتا ہے، اپنے لیے بیٹے اور اللہ کے لیے بیٹیاں۔ اور جب ان میں سے کسی ایک کو لڑکی کی خوشخبری دی جاتی ہے، اس کا چہرہ کالا ہو جاتا ہے اور وہ غم سے بھر جاتا ہے، وہ دی ہوئی خبر سے آر کی وجہ سے لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے، سوچتا ہے کہ کیا ذلت کے باوجود اس کو میں زندہ رہنے دوں یا زمین میں گاڑ دوں؟ کیسا برا فیصلہ کرتے ہیں۔
मुशरिकीन मक्का फरिश्तों को अल्लाह की बेटियां करार देते थे। दीगर मुशरिक तहजीबों की तरह मुशरिकीन मक्का ने भी देवताओं की निस्बत देवियां ज्यादा ठहरा रखी थी, जैसे लात, मनात, उज्जा। लात अल्लाह की मोन्नस है, उज्जा अजीज की मोन्नस है, मनात मन्नान की मोन्नस है, और इन देवियों का बाकायदा तवाफ और हज भी किया जाता। उन लोगों के लिए जो आखिरत पर ईमान नहीं लाते बुरी मिसालें हैं, अल्लाह के लिए तो उम्दा मिसालें हैं, और अल्लाह ताला तो जबरदस्त और हिकमत वाला है। और अगर अल्लाह ताला लोगों को उनकी जुल्म की बिना पर पकड़ लेता तो जमीन पर कोई जानवर भी ना छोड़ता, लेकिन अल्लाह ताला उन्हें वक़्त मुकर्रर तक डील देता है। इंसान जब गुनाह करता है, इस गुनाह के असरात इतने ज्यादा होते हैं कि इन गुनाह के असरात से जानवर भी ना बच सके। मिसाल के तौर पे जब इंसान अल्लाह की नाफरमानियां करता है, अल्लाह बारिश रोक लेते हैं, कहर पड़ जाता है, और इस कहर के असरात से न सिर्फ इंसान मुतासिर होते हैं बल्कि जानदार, कीड़े मकोड़े, परिंद चरिंद तक मुतासिर होते हैं। और अगर अल्लाह ताला वाकई इनके जितने ये गुनाह करते हैं उसकी करारे वाकई सजा दे तो इस जमीन पर एक जानवर भी बाकी ना रहे, इंसान तो खत्म कर ही दिए जाए अपने गुनाहों की पादाश में, बल्कि जानवरों को भी खत्म कर दिया जाए, तब भी इनके गुनाहों की सजा पूरी ना हो। इंसान के इतने ज्यादा गुनाह होते हैं और उनके इतने ज्यादा असरात होते हैं, और लेकिन अल्लाह ताला की मेहरबानी ये है कि अल्लाह न सिर्फ ये कि उन्हें सजा नहीं देता बल्कि उन्हें एक वक़्त मुकर्रर तक डील देता रहता है। जब उनकी वो मुद्दत आ जाती है तो ना ही एक घड़ी वो पीछे हट सकते हैं और ना ही एक घड़ी वो आगे बढ़ सकते हैं। जैसे गुनाह के असरात होते हैं, इसी तरह नेकी के भी असरात होते हैं। जब इंसान नेकी करता है तो उसकी नेकी के फवायद न सिर्फ इंसान उठाते हैं बल्कि फिजाएं, जानदार, दरख्त, चरिंद परिंद भी उठाते हैं। तो इसी तरह इंसान के गुनाहों के असरात से भी जो तमाम मखलूक मुतासिर होती है। गुनाह के असरात के बारे में एक कोर्स इंशाअल्लाह ताला इस्लामिक इंस्टीट्यूट की तरफ से मेन ब्रांच में कराया जा रहा है, जो कि 31 अगस्त को शुरू होगा, और उसका मौजू ही ये है गुनाह के असरात और उससे बचने के तरीके। ये हर जुमे को हुआ करेगा और इसका वक्त सुबह 9:30 से लेके 12 बजे तक हुआ करेगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। और अगर अल्लाह ताला लोगों को उनके जुल्म की वजह से पकड़ ले तो जमीन पर एक जानदार भी बाकी ना छोड़े, लेकिन उन्हें अल्लाह ताला एक वक्त मुकर्रर तक डील देता है। जब उनका वक्त मुकर्रर आ जाता है वो एक घड़ी भी पीछे ना हटेंगे और एक घड़ी भी आगे ना बढ़ सकेंगे, और वो लोग अल्लाह के लिए उस चीज को जिसको वो नापसंद करते हैं अल्लाह के लिए तजवीज कर देते हैं। यानी खुद उन्हें बेटियां नापसंद होती हैं और अल्लाह के लिए वो बेटियां अल्लाह के लिए बेटियां तय कर देते हैं, और उनकी जबानें झूठ गढ़ती हैं कि उनके लिए भलाई है। कोई शक नहीं उनके लिए आग है और वो उसमें उनको ज्यादती की जाएगी। जहन्नम की जो आग है वो जब बुझने पे आएगी तो अल्लाह ताला उस आग को पहले से ज्यादा भड़का देंगे। सूरह बनी इसराइल में आता है कुल्लमा खबत ज़िदनाहुम सईरा, जब कभी दोज़ख की आग बुझने लगेगी हम उसको पहले से ज्यादा भड़का देंगे। बाकी दोज़ख के अजाब अपनी जगह पे होंगे, ये अजाब खास तौर पर होगा कि अजाब में ज्यादती ही होगी। और फिर याद रखिए वो आग पहले ही इस दुनिया की आग से 70 गुना ज्यादा तेज है। अल्लाह की कसम, हमने इनसे पहले उम्मतों की तरफ भी आपसे कबल रसूल भेजे थे, तो शैतान ने उनके बुरे अमाल को उनके लिए सजा दिया, तो शैतान ही उनका आज के दिन दोस्त होगा और उनके लिए दर्दनाक अजाब होगा। और हमने आप पर ये किताब इसलिए उतारी है ताकि आप उनके के लिए उस चीज को खोल खोल कर बयान करें जिसमें वो इख्तलाफ कर रहे हैं। और ये किताब हदायत है, रहमत है ईमान लाने वाली कौम के लिए। और अल्लाह ताला ने आसमान से पानी उतारा, उस पानी के साथ जमीन को उसकी मौत के बाद दोबारा जिंदा किया। इस बात में भी उस कौम के लिए निशानियां हैं जो गौर से सुनते हैं, जैसे अल्लाह ताला
پانی سے مردہ زمین کو زندہ کرتے ہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ قیامت والے دن مردہ انسانوں کو زندہ کریں گے۔ اور تمہارے لیے جانوروں میں بھی عبرت ہے، ہم تمہیں جو ان کے پیٹ میں ہوتا ہے گوبر اور دودھ کے درمیان خالص دودھ پلاتے ہیں جو کہ پینے والوں کے لیے بڑا خوشگوار ہوتا ہے۔ دودھ پلانے والے جانوروں کی آنتوں میں جہاں فضلہ ہوتا ہے، گوبر ہوتا ہے، وہاں سے خوراک کے اجزاء ایک کیمیائی عمل کے ذریعے علیحدہ ہوتے ہیں جن سے دودھ بنتا ہے۔ یہ اجزاء خون کی نالیوں میں ایک پیچیدہ نظام کے ذریعے منتقل ہو جاتے ہیں۔ خون ان اجزاء کو جسم کے مختلف حصوں میں منتقل کر دیتا ہے، چنانچہ خون کی نالیوں سے یہ اجزاء ان غدود میں منتقل ہوتے ہیں جو کہ دودھ بنانے کا عمل مکمل کرتے ہیں۔ یاد رہے کہ گردش خون یعنی بلڈ سرکولیشن کا نظام نزول قرآن کے بعد تقریباً 1000 سال بعد دریافت ہوا، اور فضلہ میں ہونے والا کیمیائی عمل جو فضلہ سے دودھ بنانے والے اجزاء علیحدہ کرتا ہے بعد میں 300 سال کے بعد یعنی 1300 سال بعد جا کر دریافت ہوا۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ دودھ میں نہ تو فضلے کی بو ہوتی ہے نہ خون کا رنگ ہوتا ہے، وہ سفید اور بڑا خوش ذائقہ ہوتا ہے پینے والوں کے لیے۔ اور کھجوروں میں سے اور انگوروں میں سے پھل ہیں جن میں سے تم شراب بھی بنا لیتے ہو اور عمدہ رزق بھی بناتے ہو۔ اس بات میں بھی عقل کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اور تیرے رب نے شہد کی مکھی کی فطرت میں یہ بات ڈال دی کہ تو پہاڑوں میں سے اپنے گھر بنا اور درختوں میں سے بھی اور ان میں سے بھی جو وہ یہ بیلیں چڑھاتے ہیں، پھر تو ہر طرح کے پھلوں میں سے رس چوس اور اپنے رب کے راستوں میں نرمی کے ساتھ چلتی جا۔ اس شراب کی مکھی کے پیٹ سے ایک پینے کی چیز نکلتی ہے، ایک مشروب نکلتا ہے جس کے مختلف رنگ ہیں، اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے۔ اس بات میں بھی نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے جو غور و فکر کرتی ہے۔ شہد کا لذیذ مشروب اور مؤثر اور مفید غذا ہونا تو سب کو معلوم ہے، لہٰذا یہاں شہد کا دوا ہونے کا ذکر کیا گیا۔ شہد میں یہ قدرتی صفت ہے کہ وہ نمی کو جذب کر لیتا ہے، اس وجہ سے نہ صرف شہد خود نہیں گلتا سڑتا بلکہ جو چیز اس میں ڈال دی جائے یہ اسے بھی محفوظ کر لیتا ہے۔ اس کے اجزاء تو وہی ہیں جو کہ چینی کے ہوتے ہیں، مگر ایسی حالت میں ہوتے ہیں کہ معدہ کو انہیں ہضم کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، اسی لیے یہ انسٹنٹ انرجی ہوتی ہے۔ جس قسم کے پھولوں سے یہ رس لیا گیا اس کے اثرات بھی شہد میں موجود رہتے ہیں۔ شہد کی مکھی اور اس کا شہد بنانا، اس سارے عمل میں اللہ تعالیٰ کی بہت بے شمار نشانیاں ہیں۔ صرف ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ تقریباً 1 کلو گرام شہد بنانے کے لیے مکھی کو 4 ملین پھولوں کا رس چوسنا پڑتا ہے۔ 4 ملین پھولوں کا رس چوسنا پڑتا ہے صرف 1 کلو گرام شہد بنانے کے لیے۔ مکھی اس عمل کے لیے بے مثال ڈسپلن کا مظاہرہ کرتی ہے۔ مکھی دوسری شہد کی مکھیوں پر تک پھولوں کے فاصلے اور سمت کی معلومات پہنچانے کے لیے ایک پیچیدہ نظام استعمال کرتی ہے۔ ویسے بھی کبھی آپ شہد کی مکھی کا چھتا ہے اسے دیکھیے، کتنا خوبصورت بنا ہوتا ہے، اس کے تمام زاویے درست ہوتے ہیں، اور پھر شہد کی مکھی اس میں شہد کو محفوظ کرتی ہے، اور شہد کو محفوظ کرنے کے بعد اس کے اوپر ایک گاڑی سی چیز لگا دیتی ہے جس کے ساتھ وہ شہد جو ہے محفوظ ہو جاتا ہے، اور یہ شہد بعد میں مختلف اوقات میں مختلف ضرورتوں کو پورا کرتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں پیدا کیا، پھر تمہیں وہ فوت کرتا ہے، اور تم میں سے بعض کو ارذل عمر کی طرف لوٹا دیا جاتا ہے تاکہ وہ علم رکھنے کے بعد بھی علم نہ رکھے۔ اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے انسان کو عقل، طاقت، جسم، حسن عطا فرما دیتا ہے، اور جب چاہتا ہے دینے کے بعد بھی چھین لیتا ہے۔ جوانی میں انسان کے پاس بھرپور طاقت اور حسن ہوتا ہے، لیکن آپ دیکھیے کہ جو انسان بوڑھا ہوتا جاتا ہے آہستہ آہستہ طاقت چھن جاتی ہے، پھر ایک وہ وقت آتا ہے جب عقل بھی چھن جاتی ہے اور انسان ارذل عمر تک پہنچ جاتا ہے، بالکل ایک بچے کی طرح ہو جاتا ہے۔ جیسے بچے کے پاس
की समझ और ताकत नहीं होती, वो कमजोर और बेबस होता है, इसी तरह इंसान भी अल्लाह ताला उसे दिखाते हैं कि जब मैं चाहूं तो तुम्हें देने के बाद भी तुमसे छीन लूं। अल्लाह ताला ने तुम्हें पैदा किया, फिर तुम्हें फौत करता है, और तुम में से बाज वो हैं जो अर्जल उम्र की तरफ लौटा दिए जाते हैं ताकि वो इल्म रखने के बाद भी कुछ ना इल्म रखें। यकीनन अल्लाह ताला जानने वाला और कुदरत रखने वाला है, और अल्लाह ताला ने तुम में से बाज को बाज पर रिज़्क में फजीलत दे रखी है। तो जिन लोगों को अल्लाह ताला ने रिज़्क में फजीलत दे रखी है, वो अपना रिज़्क अपने गुलामों की तरफ लौटाने वाले नहीं कि वो इसमें बराबर हो जाएं, तो वो अल्लाह की नेमत का इनकार करते हैं। अल्लाह ताला ने तौहीद के इस बात के लिए और शिरक की तरदीद के लिए एक बड़ी सादी सी मिसाल दी है। अल्लाह ताला ने कहा कि देखो, तुम में से बाज लोग ऐसे होते हैं जिनके बहुत से गुलाम होते हैं और आका के पास बहुत माल होता है। क्या ऐसा मुमकिन है कि आका अपने माल को तमाम गुलामों में इस तरह तकसीम कर दे कि गुलाम और आका बराबर हो जाएं? बताइए कि ऐसा मुमकिन है? कभी भी नहीं। आका ज्यादा से ज्यादा यूं करेगा, अपने गुलामों को थोड़ा सा बोनस दे देगा, कुछ पैसे दे देगा, उन्हें खुश कर देगा, लेकिन वो कभी भी उन्हें इस लेवल पर नहीं लाता कि वो और गुलाम बराबर इख्तियारात के मालिक हो जाएं, या उसका पैसा इतना तकसीम कर दे अपने गुलामों में कि वो और मालिक और आका बराबर हो जाएं। तो आपने नऊजुबिल्ला अल्लाह ही को ऐसा बेवकूफ समझ रखा है कि अल्लाह अपने इख्तियारात अपनी मखलूक के दरमियान इस तरह तकसीम कर दे कि अल्लाह खालिक और मखलूक दोनों बराबर हो जाए। कितनी सीधी सी अल्लाह ताला ने मिसाल दी है। सही बात यह है कि शिरक मुमकिन है नहीं। अक्ल की रूह से आप देखें तो जैसे उस आका का अपने गुलामों को बराबर करना मुमकिन नहीं है, इसी तरह अल्लाह का दूसरों को अपने इख्तियारात में शरीक करना मुमकिन नहीं है। ये हो नहीं सकता कि अल्लाह ताला अपनी मखलूक को अपने इख्तियारात में इस तरह शरीक कर ले कि वो सारे बराबर हो जाएं, खालिक और मखलूक बराबर हो जाएं। एक आका और गुलाम बराबर नहीं हो सकते, खालिक और मखलूक किस तरह बराबर होंगे? तुम्हें क्यों समझ नहीं आती? शिरक की अल्लाह ताला ने अक्ली तौर पर तरदीद की है। शिरक मुमकिन ही नहीं है। क्या वो अल्लाह की नेमत का इनकार करते हैं? और अल्लाह ताला ने तुम्हारी नफ्सों में से ही तुम्हारे जोड़े बना दिए, और उन्हीं जो तुम्हारी बीवियों में से फिर बेटे और पोते बना दिए, और तुम्हें पाकीज़ा रिज़्क अता कर दिया। क्या बातिल के साथ तो वो ईमान लाते हैं और अल्लाह की नेमतों का वो इनकार करते हैं, और वो अल्लाह के सिवा ऐसी चीजों की इबादत करते हैं जो उनके लिए रिज़्क का इख्तियार नहीं रखती, ना ही आसमान से और ना ही जमीन से किसी चीज का, और ना ही वो ऐसा कर सकते हैं, उनके पास ऐसी ताकत है। तो अल्लाह के लिए मिसालें बयान न करो। अल्लाह जानता है और तुम नहीं जानते। अल्लाह ताला ने एक गुलाम की मिसाल बयान की जिसको किसी चीज पर कुदरत नहीं, और एक दूसरा वो शख्स है जिसको हमने अपने पास से अच्छा रिज़्क अता किया है, तो वो इसमें से छुपा कर और जाहिर तौर पर खर्च करता है। क्या ये दोनों बराबर हो सकते हैं? तमाम तारीफें अल्लाह ही के लिए हैं, बल्कि अक्सर लोग जानते नहीं हैं। एक जानिब ऐसा गुलाम है जिसको खुद अपने जिस्म पर भी मुकम्मल इख्तियार नहीं है, कहीं जाने के लिए उसे अपने मालिक से इजाजत लेनी पड़ती है। दूसरा एक आजाद इंसान है जिसको अल्लाह ताला ने मालो दौलत भी अता कर रखा है, जिसे वो आजादी से खर्च करता है। क्या ये आका और ये मालिक बराबर हो सकते हैं? अल्लाह ताला ने एक और मिसाल आपको दे दी। एक मालिक है जिसके पास, जो आजाद है, जिसके पास मालो दौलत है, वो जो चाहता है खर्च करता है, जो चाहता है काम करता है। इसके ऑपोजिट एक गुलाम है जो कि अपने जिस्म का भी मालिक नहीं है, वो कहीं जाना चाहता है, उसे अपने मालिक से इजाजत लेनी पड़ती है। बताइए, ये गुलाम और ये आका, ये दोनों कभी बराबर हो सकते हैं? बताइए, नहीं हो सकते। यहाँ आका से मुराद अल्लाह की जात है जो कि हर तरह का इख्तियार है, हर तरह के खजानों का वारिस है। इंसान उसकी मखलूक हैं, उसके मोहताज हैं।
اپنے دیکھنے کے لیے، اپنے سننے کے لیے، اپنی حرکت کرنے کے لیے، اپنی زندگی کے لیے، اپنی صحت کے لیے، اپنی عزت کے لیے، اپنی اولاد کے لیے اس کے محتاج ہیں. بتائیے یہ دونوں کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ لیکن ان ساری باتوں کے باوجود انسان ایسا ہی اندھا ہے کہ اللہ ہی کی مخلوق کو اللہ کے برابر شریک قرار دے دیتا ہے. کیا یہ دونوں مثال میں برابر ہو سکتے ہیں؟ الحمدللہ نہیں ہو سکتے، بلکہ ان کے اکثر علم نہیں رکھتے. اور اللہ تعالیٰ نے ایک اور مثال بیان کی. 2 آدمی ہیں، ان میں سے ایک گونگا ہے جو کسی چیز کی قدرت نہیں رکھتا اور وہ اپنے آقا پر بوجھ ہے. جہاں کہیں آقا اسے بیچتا ہے وہ خیر لے کر نہیں آتا. کیا وہ شخص برابر ہے اور وہ شخص جو عدل و انصاف کا حکم دیتا ہے اور وہ سیدھے راستے پر ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ایک ہی رکوع میں شرک کی تردید کے لیے تیسری مثال بھی دے دی. اب ایک شخص ہے جو کہ گونگا ہے، بات بھی نہیں کر سکتا، اپنے آقا کے لیے بوجھ ہے. آقا اسے جہاں کہیں بھیجتا ہے تو وہ کوئی کام کر کے نہیں آتا، مصیبت ہی کھڑی کر دیتا ہے. اور دوسری طرف سے ایک وہ شخص ہے جو کہ اپنی آزاد مرضی کے ساتھ اپنی بڑا سمجھ بوجھ والا ہے، بڑا عقل والا ہے، سیدھے راستے پر ہے. تو یہ دونوں شخص برابر ہو سکتے ہیں؟ یہاں بھی اس شخص سے مراد، گونگے سے مراد اللہ کی مخلوق جو کہ اللہ کی محتاج. اللہ اگر اسے بولنے کی توفیق نہ دے تو وہ بول بھی نہیں سکتا، اللہ اسے کچھ کرنے کی توفیق نہ دے وہ کر بھی نہیں سکتا. ادھر سے اللہ تعالیٰ پورے اختیارات کا مالک ہے. کیا یہ دونوں کسی بھی طرح سے برابر ہو سکتے ہیں؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اور اللہ ہی کے لیے زمین و آسمان کے خفیہ حقائق ہیں، غیب ہیں. اور قیامت کا معاملہ تو ایسے ہوگا جیسے آنکھ کا جھپکنا ہے یا اس سے بھی جلدی. اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے. اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں سے نکالا، تم کچھ بھی نہ جانتے تھے، اور تمہارے لیے کان، آنکھیں اور دل بنائے تاکہ تم شکر کرو. کیا انہوں نے پرندوں کی طرف نہیں دیکھا جو آسمانی فضا میں مسخر ہیں؟ ان کو کون تھامتا ہے اللہ کے سوا؟ اڑنے کی یہ طاقت اور استعداد اللہ تعالیٰ نے ہی دی ہے. اس بات میں بھی نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے جو ایمان لاتی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے تمہارے گھروں میں سے گھروں کو سکون کی جگہ بنایا، اور تمہارے لیے پرندوں کے چمڑوں سے، تمہارے لیے جانوروں کی کھالوں سے تمہارے لیے خیمے بنائے جن کو تم اپنی نقل سفر کے دن اور اپنی اقامت میں ہلکا پاتے ہو. عرب لوگ اپنے جو جانور تھے ان کے چمڑوں سے خیمے بنا لیتے تھے. جب سفر کرتے تو یہ خیمے لگا لیتے، اور جب اقامت اختیار کرتے تو تب بھی ان خیموں کو استعمال کر لیتے. اور ان کی اون سے، اونٹوں کے بالوں سے اور بکری کے بالوں سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں سامان اور فائدہ دیا ہے ایک مدت تک. عرب لوگ ان کے ہاں بیڑے اور اونٹ اور بکریاں پائی جاتی تھیں. انہی کی اون سے اور انہی کے بالوں سے یہ لوگ اپنے لباس اور کمبل وغیرہ بنا لیا کرتے اور ان سے فائدہ اٹھاتے. اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے جو اللہ نے پیدا کیا، سائے پیدا کیے، تمہارے لیے پہاڑوں میں غاریں بنائی، اور تمہارے لیے ایسے کپڑے بنا دیے جو تمہیں گرمی سے بچاتے ہیں، اور ایسے کرتے بنا دیے جو تمہیں تمہاری لڑائی سے بچاتے ہیں. لوہے کے لباس جنہیں ذرا بختر کہتے ہیں، جن سے انسان لڑائی کے وقت اپنا بچاؤ کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اسی طرح تم پر اپنی نعمتیں پوری کر دیں تاکہ تم اللہ کے فرما بردار بن جاؤ. اور اگر یہ لوگ پھر جائیں تو تیرے اوپر تو صرف واضح طور پر پہنچا دینا ہے. وہ اللہ کی نعمتوں کو پہچانتے ہیں پھر ان کا انکار کر دیتے ہیں، اور ان میں سے اکثر کافر ہیں. اور اس دن ہم قیامت والے دن ہماری امت میں سے ایک گواہ کھڑا کریں گے. پھر کافر لوگوں کو اجازت نہ دی جائے گی کہ وہ عذر پیش کریں، اور نہ ہی انہیں توبہ کا موقع دیا جائے گا. اور جب ظالم لوگ عذاب کو دیکھیں گے تو ان کے عذاب کو ہلکا نہیں کیا جائے گا، اور نہ ہی ان کو ڈیل دی جائے گی. اور جب مشرک اپنے شریکوں کو دیکھیں گے تو کہیں گے اے ہمارے رب،
یہ ہمارے وہ شریک ہیں جن کو ہم تیرے علاوہ پکارا کریں گے، تو وہ ان کے شریک ان سے کہیں گے یقیناً تم تو جھوٹے ہو۔ قیامت کی عدالت کا ایک منظر پیش کیا جا رہا ہے، مشرک بھی کھڑے ہوں گے اور ان کے شریک بھی، وہ غوث، داتا، دستگیر وغیرہ جنہیں گمراہوں نے اللہ کے شریک ٹھہرا رکھا تھا، وہ اپنی برات کا اظہار کر دیں گے۔ وہ کہیں گے کہ تم تو جھوٹے ہو، تم ہماری عبادت نہ کیا کرتے تھے، اور وہ اللہ کے دن اس دن فرما برداری پیش کریں گے اور کھو جائے گا ان سے جو وہ جھوٹ گڑا کرتے تھے۔ یاد رہے یہ وہ شریک ہوں گے جو نبی، ولی اور بزرگ وغیرہ تھے، لوگوں نے ان کی عقیدت میں مبالغہ کر کے انہیں اللہ کے شریک کا رتبہ دے دیا تھا۔ باقی رہے پتھر کے بت یا لکڑی کے درخت یا ایسے بت جن کو کفار خود گڑ لیا کرتے تھے، ان کو دوزخ کے لیے میں ایندھن کے طور پر ڈال دیا جائے گا۔ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور انہوں نے اللہ کے راستے سے روکا، ہم ان کے عذاب کو زیادہ کر دیں گے، ان کے عذاب پر مزید عذاب کا اضافہ کرتے رہیں گے، اس وجہ سے جو وہ شرک کرتے تھے۔ اور اس دن ہم ہر امت میں سے ایک گواہ کھڑا کریں گے ان کی اپنی جانوں میں سے، اور اے نبی ہم تجھے ان لوگوں پر گواہ لائیں گے۔ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن ہر امت میں سے اس کے نبی کو بلائیں گے اور اس سے پوچھیں گے کہ بتاؤ تم نے ان کو اللہ کا پیغام پہنچا دیا تھا اور تمہاری قوم نے کیا جواب دیا تھا؟ اور ان لوگوں پر اللہ تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ کے طور پر کھڑا کر دیں گے، اور ہم نے آپ پر کتاب واضح کرنے کے لیے نازل کی ہے تاکہ وہ ہر شے کو واضح کرے اور ہدایت ہو اور رحمت ہو اور خوشخبری ہو مسلمانوں کے لیے۔ اللہ تعالی ہمیں ہدایت کی توفیق عطا فرمائے۔ قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح